اس وقت جو ہمارے پاس کتاب موجود ہے سیرت خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کتاب کا آغاز ہم نے کائنات کیسے بنی کے باب سے کیا اور اختتام اپنا دن کیسے گزارے کے باب پر کیا ہے۔ اس کتاب میں ہم نے ایک باب گستاخ رسول کی سزا 7 تن سے جدا ایڈ کیا، جس میں کتب حدیث اور تاریخ سے واقعات کچھ نقل کیے جن میں گستاخان رسول کو واصل جہنم کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آسیہ مسیح کیس کو ڈسکس کیا۔ اس ملونہ نے جو گستاخی کی، جس دن کی، جس جگہ پر کی، پھر جب وہ گرفتار ہوئی تو اس کا جو تفتیشی افسر تھا اس کا بیان ہم نے مکمل اس میں قلم بند کیا ہے۔ اس کے ساتھ اس ملونہ کو جو جج نے پھانسی کی سزا سنائی تھی اس فیصلے کو ہم نے لکھا، پھر سلمان تصیر کا اس مسئلہ میں انوالو ہونا وہ سارا ہم نے لکھا، پھر سلمان تصیر پر FIR کا نہ کٹنا وہ ہم نے اس میں لکھا، پھر غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ غازی نموس رسالت کا اس کو واصل جہنم کرنا ہم نے لکھا، غازی صاحب کی گرفتاری کا ہم نے اس میں لکھا، اور پھر کس طرح سے غازی نموس رسالت غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا وہ ہم نے لکھا، اور پھر اس میں کس کس کا کتنا کتنا کردار تھا وہ سارا بھی ہم نے لکھا ہے۔ اور اہم چیز اس وقت کے حساب سے عمران خان اگر آج جیل میں پڑا ہے تو کیوں پڑا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم نے دلائل کے ساتھ، جو دلائل ہم نے اپنی اس کتاب میں دیے ہیں اس باب میں، خصوصاً گستاخ رسول کی سزا 7 تن سے جدا کے باب کے جو ہم نے 2 حصے کیے تھے، دوسرے حصے میں آسیہ مسیح کیس میں جو ہم نے دلائل دیے ہیں، ان دلائل کو جب آپ پڑھیں گے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ عمران خان آج جیل میں کیوں پڑا ہے اور اصل میں سیاست کر کون رہا ہے، اس میں عمران خان کا کتنا کردار تھا، نواز شریف کا کتنا کردار اور زرداری کا کتنا کردار ہے، وہ ہم نے سب اس میں ایڈ کیا ہے۔ پھر ہم نے اس میں ختم نبوت کا باب لائے جس میں قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور پھر 50 حدیث سیاح سے ہم نے ختم نبوت کے باب کو کمپلیٹ کیا۔ پھر اس وقت میں جو بہت زیادہ مسئلہ آپ کی طرف پھیلا ہوا ہے عقیدہ عصمت کے حوالے سے، ہم نے ختم معصومیت کا باب اس میں قائم کیا، جس میں ہم نے عقیدہ عصمت کے حوالے سے جو اسلام کا صحیح موقف ہے اس کو پیش کیا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس کتاب میں جو اس موجودہ دور میں جو فرقہ واریت کے نام پر دہشت گردی پھیل رہی ہے، اس کے حوالے سے ہم نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے کہ اس جنگ کا، اس دہشت گردی کا، اس قتل و غارت کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا حل ہم نے اپنی طرف سے اس کتاب میں ایڈ کیا ہے۔ فرقہ واریت کے نام پر جو ہونے والی دہشت گردی ہے اس کے خاتمے کے لیے جو ہم نے تجویز اس کتاب میں پیش کی ہے، اگر حکومت وقت یا آنے والی کوئی حکومت اس پر عمل کرتی ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس ملک سے فرقہ واریت کے نام پر ہونے والی دہشت گردی جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ہی کہ جو اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے سجادہ نشین صاحبزادگان جو گمراہ ہو رہے ہیں، جو دین سے بہت زیادہ دور ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، تو اس کو بھی ہم نے اپنے اس باب بغار میں اہم کردار کس کا میں شامل کیا ہے، اور اس بات کو ہم نے بتایا ہے کہ جو یہ خرافات ہو رہی ہیں ان کے پیچھے اصل کون لوگ ہیں۔ اسی طرح ہم نے افکار و نظریات اہل سنت کے نام سے ایک باب اس کتاب میں قائم کیا ہے، جس میں اہل سنت ہونے پر، اہل سنت کے حق ہونے پر ہم نے دلائل پیش کیے ہیں۔ اس کتاب میں ہم نے ایک فارمولہ پیش کیا ہے، یوں سمجھے کہ وہ اینٹی فرقہ واریت فارمولہ ہے، کہ اس فارمولے کو جب دیکھیں گے ہم تو اس پر جب ہم کسی کو بھی پرکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ناجی کون ہے، نجات والا کون ہے، حق پر کون ہے، صحیح کون ہے۔ اسی طرح ہی بریلوی کہلوانا کیوں ضروری ہے، کیوں بریلوی کہلواتے ہیں، کیا بریلوی کوئی فرقہ ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، اور اس کو ہم نے صحیح مسلم شریف سے ثابت کیا۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ کتاب بہت مفید ثابت ہوگی۔ تو گھر بیٹھے کتاب حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں، اور اگر آپ حویلی علاقہ شہر سے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کریں۔ اسی طرح مکتبہ اجمیریہ لاہور ملتان سے کتاب حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح مکتبہ فیضان مدینہ دربار مارکیٹ، نظامیہ کتاب گھر، زبیدہ سینٹر اردو بازار لاہور، صراط مستقیم پبلیکیشنز دربار مارکیٹ لاہور، مکتبہ قادریہ دربار مارکیٹ لاہور، مکتبہ اعلیٰ حضرت دربار مارکیٹ لاہور، اسی طرح نعیمیہ بک سٹال غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور، اور مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور۔ آپ ان مکتبوں سے کتابیں خرید سکتے ہیں، اور جو ہول سیل ریٹ پر لینا چاہتے ہیں کتابیں کہ آگے وہ خود مکتبوں والے ہیں، دکاندار ہیں، یا چند ایک دوست اکٹھی کتابیں خریدنا چاہتے ہیں تو اس پر ہمارا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہے۔ آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے براہ راست بھی کتابیں خرید سکتے ہیں، اور اگر آپ لاہور کے قریب کے ہیں تو پھر آپ دربار مارکیٹ میں مکتبہ فیضان مدینہ عبد الرحمان بھائی ہیں، یہ ان کا نمبر ہے، ان سے رابطہ کر کے آپ کتابیں خرید سکتے ہیں۔